ہم کو بس بدنام کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام علم ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک تا قیامت تک کے تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر انسان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کی حد کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، اور اپنے میدان عمل میں وہ کیا کچھ کرنے کے لیے آزاد ہے، کہاں پابند ہے، یہ مجاز صاحب آپ سے جانیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اصل میں جو جبر و قدر کا معاملہ ہے یہ واقعی ہے تو بہت پیچیدہ معاملہ، لیکن آسان بھی بہت ہے سمجھنے کے لیے. بحث مباحثہ تو اس میں ہونا نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ بیٹھے بحث کر رہے تھے اسی مسئلے پہ جبر و قدر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بلکہ غصہ کا انداز ہوا، چہرہ مبارک بھی سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا جیسے انار کے دانے جو ہیں وہ نچوڑ دیے گئے ہوں چہرے پہ. پھر حضور نے منع کیا کہ کبھی بھی اس معاملے میں تم نے بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا، کیونکہ پچھلی قومیں جو ہیں اسے بحث کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. خیر اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہمیں بحث تو کرنی نہیں، لیکن لوگوں کو نالج دینا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں تقدیر میں ہیں، کون سی چیزیں فکس ہیں، کہاں پہ انسان مجبور ہے، کہاں پہ انسان آزاد ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جن چیزوں کو انسان بدل سکتا ہے وہاں وہ چیزیں تقدیر میں نہیں آتی، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اور جن چیزوں کو بدل نہیں سکتا انسان، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری جینس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے، تو یہ تقدیر میں آتی ہیں. ایسی موت کا معاملہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ کوئی کیا کرے گا، مطلب کہاں مرے گا اور کس طرح مرے گا، طریقہ، جگہ، وقت، سب کچھ طے ہے موت کا. وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس میں بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو جو چیزیں ہم بدل سکتے ہوں اپنی محنت سے، اپنے علم سے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے جبر میں نہیں آتی، کیونکہ جبر میں اگر ساری چیزیں آ جائیں، سارا ہی کچھ فکس ہو جائے تو پھر تو معاذ اللہ ناانصاف کہلائیں گے اور ہم تو بچ جائیں گے. مشیت کس میں آتی ہے مجاز صاحب؟ مشیت جو ہے ایک لفظ ہے مشیت، یہ مشیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے یا اس میں بھی کچھ حد تک انسان کا اختیار ہے؟ اصل میں مشیت جو ہے نا وہ تو ایک حکمت ہے اللہ کی کہ کس کو کیا چیز، یہ جو کل میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ قدر کہتے ہیں اندازے کو. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اندازے سے ایک اسٹیمیٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ کوئی کیا کیا کر سکتا ہے، کوئی کیا کرے گا، مطلب کس کو کیا صلاحیت دے کے بھیجا، وہ اتنے ہی کام کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ انسان کتنی ترقی کر لے، ایک چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان اڑ نہیں سکتا. تو یہ جو اللہ رب العزت نے الگ الگ صلاحیت دی، یہ ہے اصل میں قدر، یہ ہے اندازہ، اور اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا. باقی جو چیزیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے، دیکھیے میں نے کل آپ کو ایک جملہ دیا تھا کہ اف اینڈ بٹ، کہ ساری، اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح نہ کرنے والوں میں ہوتے تو وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اگر انہوں نے تسبیح کی تو باہر آ گئے. اسی طرح سے سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اس قوم کے علاوہ، یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ میں نے کسی قوم کو اس طرح سے عذاب کے فیصلے کے بعد نہیں بچایا، کیونکہ یہ لوگ سجدے میں پڑ گئے تھے، تمام بوڑھے، عورتیں، بچے، سب، اور یہ استغفار آثار دیکھ کے عذاب کے. تو اللہ رب العزت اس سے پہلے کوئی قوم یہ کام کرتی تو اللہ ٹال دیتا تھا. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، جیسے آپ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک خود حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے، ایک ان کی قوم کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں. جیسے عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے صادر کر دیا تھا، ان کے حق میں عذاب آنے والا تھا، لیکن انہوں نے جب بروقت توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا. بالکل، وہ قادر مطلق ہے. پھر قادر مطلق کہاں ہوا جو بدل نہ سکے؟ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریئر کیسز ہیں. اللہ کا قانون الگ ہے. دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عورت اور مرد کے ملاپ سے شروع کیا، مطلب جو پیدا ہوتے ہیں انسان، لیکن آدم علیہ السلام کو ایسے ہی بنا دیا. ماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا. یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ریئر کیس ہے. قانون اللہ کا وہی ہے کہ عورت مرد کے ملاپ سے ہی اولاد آگے جنے گی اور اس طرح سے دنیا چلے گی. تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا جو معاملہ ہے وہ ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور آخر میں کچھ ایسے اعمال اس سے ہو جاتے ہیں کہ وہ دوزخ رسید کر دیا جاتا ہے.
حدیث پاک بتا رہا ہوں. اسی طرح انسان برے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں ایسے عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اچھے اعمال کے باوجود آدمی ساری عمر یہ عمل کرتا رہا اور اسی طرح برے عمل کرتا رہا، جنت میں جا رہا ہے. یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اعمال دکھتے ہیں، اللہ رب العزت کو نیت دکھتی ہے. اس کی ساری عمر اس نے جو اچھے اعمال کیے نیت کیا تھی یہ اللہ کو پتا ہے. اسی طرح برے اعمال کرنے والے کے اندر اچھائی کتنی طلب تھی، کس طرح سے وہ اس طرف آنا چاہتا تھا کہ اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی اور اس برائی کے بدلے میں اللہ نے اسے توبہ دے دی. جو اس کے اندر طلب تھی وہ برائی ختم کر کے اس طلب کے بدلے میں توبہ دی اور توبہ کے بعد اسے نیکی کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ کا علم بے پایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے، ہر چیز کا علم ہے. اس دنیا کی تخلیق کا مقصد، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد، ابلیس کی نافرمانی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا، آدم کی تخلیق ہوئی، شیطان کی نافرمانی، ابلیس کی نافرمانی ہوئی. تب جب ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، پھر یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ کس کے ارادے کے تحت ہو رہے ہیں؟ یہ کس کی نیت؟ یہ انسان یا دیگر مخلوقات کی نیت کے ارادے کے تحت؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم جو ہے نا، ہم خالق عمل نہیں ہے، ہم کاسب عمل ہیں، ہم کسب کرتے ہیں. اللہ خالق ہے، عمل خالق کرنے والا، خلق کرنے والا اللہ ہے، خالق ہے ہم لوگ. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ارادے کا اختیار دیا ہے. کسی بھی کام کا اذن اللہ کرتا ہے، مطلب حکم اللہ دیتا ہے اور اس کا ارادہ ہم کرتے ہیں. اسی ارادے کی بنا پہ ہماری پکڑ ہوگی یا ہمیں جزا اور سزا کا جو تصور ہے کہ ہمیں یا تو سزا ملے گی یا ہمیں جزا ملے گی، وہ ہمارے ارادے کی وجہ سے. تو یہ جو آپ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اس میں اصل میں ایک چیز ہے، پری نالج کہلاتی ہے. اللہ رب العزت کو اپنی نالج کے حساب سے اللہ نے تمام روحوں کو بنا کے اور ان کی زندگیوں کے فیصلے کر کے کہ یہ روح اتنی دن دنیا میں رہے گی، انہیں سب کو دیکھ لیا کہ کیا کیا کریں گے اور اسے لکھ لیا. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ پری نالج ہے. اللہ نے فری ول دے کے سب کو چھوڑ دیا تھا اور سب کو کر دیکھ لیا اللہ نے اپنی نالج کے حساب سے کہ کیا کیا کریں گے، وہ لکھا ہوا ہے اصل میں. تو آپ یہ دیکھیں، ہاں ڈیسٹنی طے ہے، بالکل یہ طے اسی نالج کے حساب سے طے ہے کہ جب اللہ نے دیکھا نا کہ یہ کریں گے، اس کے بعد پھر طے کیا کہ یہاں تک یہ پہنچے گا اور یہ کرے گا. پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اصل میں تبدیلی تو جب آتی ہے نا کہ جب یہ سارا کچھ طے نہ ہو. یہ اللہ نے ہمیں کر کے دیکھ لیا کہ یہ کریں گے. آپ یہ دیکھیں، اگر آج ہم اس ایپیسوڈ کو تو ہم لائیو کر رہے ہیں، کل کا ایپیسوڈ یہ شوٹ کر کے رکھ لیں پروڈیوسر صاحب ہمارے، اور کریں گے تو یہ وہی شوٹ جو ہم کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں. ٹھیک، شام کے ٹائم یہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کے کہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے اور کل کو یہ بتانے لگے کہ اس ایپیسوڈ میں یہ ان کی پری نالج ہے کیونکہ یہ شوٹ کر چکے. تو اللہ رب العزت جو فری ول دی ہوئی تھی، ہم جو مرضی بولیں یہاں پہ، انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ یہ بولنا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں فری ول دے کے چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ ہم کیا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم، یہ علم کامل کہلاتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. چیزیں فکس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جبر کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ پیدا کیا کیونکہ ورنہ امتحان ہی ختم ہو جائے گا. اگر آپ کسی کو زبردستی کوئی پیپر کراتے ہیں تو پھر امتحان کہاں رہا؟ چوائس تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں. کوئی بھی عمل آپ جو بھی اچھا، اللہ رب العزت نے مان لو کوئی، ہم تو اپنی مرضی سے جو کچھ کام بھی کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. قرآن کی آیت ہے، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جی کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو وہ جو چاہنا ہے اللہ کا، وہ اللہ کا اذن ہے اور ہمارا ارادہ، یہ دونوں چیزیں مل کے ہم مان لو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی طرح کا اذن، اللہ ہمیں حکم دے دے گا کہ بڑھتے چلے جاؤ. اسی طرح برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں مجھے صاحب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہوتا ہے تو ہم نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. کیا اللہ کی اس میں مدد بھی شامل ہوتی ہے؟ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا فیصلہ، ہمارے اختیارات، یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں؟ بالکل. اصل بات یہ جو جملہ آپ کا ہے بہت ٹھیک جملہ ہے. اصل میں بات یہ ہے نا، اللہ خود مثبت ہے، پازیٹیو ہے، پاک ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. ویسے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اسے اس کا پھل ملے گا. ایک چور بھی محنت کرتا ہے تو اسے چوری کا پھل ملتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اس نے یہ طے کر دیا، قرآن میں جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ جو عمل کرے گا اس کا ویسا بدلہ اسے ملے گا. تو اگر یہ سنت نہ ہوتی تو اللہ، چور کہاں کامیاب ہوتے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ نیگیٹو کام ہے. لیکن جو لوگ پازیٹیو کام کرتے ہیں، جو سوال آپ کا ہے،
اس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے نیک کاموں سے، پازیٹیو کاموں سے. اور اگر بدی کا ارادہ ہے، برائی کا ارادہ ہے، تو اس میں اللہ کی مشیت کس حد تک انسان کو اس برائی کا کام کرنے سے روکتی ہے؟ باقی انسان کا فیصلہ، اس کا اختیار. وہی جملہ جو ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ انسان کی اپنی اندر کی جو ولولے اور اندر کی جو سوچ ہوگی نا، اگر وہ کوئی برا کام کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے جو ہے گلٹی ہے اور وہ چاہتا ہے، جیسے آپ آدم علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ ان سے غلط کام ہوا تھا، لیکن اندر کی جو ندامت تھی، ان کی جو گلٹی تھی، اس نے انہیں جو ہے بے چین کر رکھا تھا. اس بے چینی کو دیکھ کے اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیے اور انہیں معاف کر دیا، انہوں نے توبہ کی اور نبی بنا دیا گیا. تو اگر اندر کسی کے برا کام کوئی کر بھی رہا ہے اور اندر اس کے یہ مطلب گلٹی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اسے کام کو چھوڑ دوں، پھر اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی کہ اس برے کام کو وہ چھڑوا دے گا اللہ پاک. اس طرح لوگ، لیکن جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں اور اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اسے ٹھیک سمجھتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. بلکہ حدیث میں ہے کہ برا کام کرتے رہنے والوں کے دلوں پہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ لگ جاتی ہے. یہاں ساری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر آپ کی رہنمائی لیں گے مجاز صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اپنے علم کے مطابق، اپنی قوت، اپنی اختیار کے، اپنی قدرت، اپنے سطوت کے اعتبار سے، اور انسان کو حق اور باطل، خیر اور شر، ان دونوں کی تمیز کا شعور دے دیا. یہی اس کا امتحان ہے. انا ہدیناہ السبیل فاما شاکرا واما کفورا، کہ ہم نے انسان کو تو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، پھر وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. تو اس کا مطلب کہ انسان اللہ کی مرضی کے تابع بھی ہے، لیکن اپنے عقل، اپنے شعور کے اعتبار سے اپنے فیصلوں کا اختیار کرنے کا مجاز بھی ہے. زیادہ تر چیزوں میں اللہ رب العزت نے فری ول دی ہوئی ہے. کچھ چیزیں فکس ہیں جو نہیں بدل سکتی، لیکن باقی چیزیں انسان جو ہے وہ اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ سے، ان سب، اب آپ دیکھیں نا کتنی ڈسکوری ہو رہی ہے. تو آدمی اگر اپنی عادت، اپنی جو مطلب اپنے ارادے ہیں، ان سب میں تبدیلی کر کے چینج لا سکتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت نے فری ول پہ چھوڑا ہوا ہے. اصل میں یہ مسئلہ عجیب و غریب ہے، یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے. اسے سیدھا سیدھا اس طرح سے سمجھیں کہ جتنی چیزیں فکس ہیں ان میں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اور وہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں. جیسے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ نہیں بدل سکتے، آپ اپنا ڈی این اے نہیں بدل سکتے، اپنے بہن بھائی نہیں بدل سکتے. اسی طرح سے آپ کا جو مرنے کی جگہ ہے یا مرنے کا طریقہ ہے، جو مرنے کا وقت ہے، اسے بھی نہیں آپ چینج کر سکتے. اسی طرح روزی کا مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزی میں دینے والا ہوں، کسی کو زیادہ دوں، کسی کو کم دوں، آپ اسے بھی نہیں چینج کر سکتے. روزی آپ کو اس طرح ڈھونڈتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے موت ڈھونڈتی ہے. تو یہ سب چیزیں تو فکس ہیں. اس کے بعد کی جو چیزیں، ایک بھنڈار ہے لگا ہوا چیزوں کا، وہ سب چیزیں آپ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں اللہ نے کہ آپ کی نیتوں کے حساب سے. اب آپ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کو اچھی نیت سے، کل میں نے ایک مثال دی تھی، وہ جو چھت پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اچھی نیت سے اللہ کو برا نتیجہ برآمد ہو وہ منظور ہے، لیکن بری نیت سے اچھا نتیجہ بھی اللہ کو منظور نہیں. اگر آپ ساری عمر صدقات کرتے رہیں اور آپ کی نیت ریاکاری کی ہو تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے، بلکہ پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی اچھی نیت سے کوئی کام ایسا کر دیا لیکن نقصان ہو گیا خدا نخواستہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 اجر ہے، اور اگر اس کا مثبت فیصلہ آ گیا تو اس کے ڈبل اجر ہے. تو لیکن اللہ رب العزت کو ہماری نیتوں کے حساب سے فیصلے کرنے ہیں، ہمیں اپنی نیت درست رکھنی ہے، بس یہ ہے مین بات. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو حیات ہے، اس کی موت ہے، اس کا رزق ہے، اس کا عمل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ طے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انسان کے عمل پر، اس کی نیت پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک انسان عمر بھر اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں وہ ایک ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے اور وہ عمل بد اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ایک انسان عمر بھر گناہ کرتا ہے، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان جو 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو آخر عمر میں یا ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل، اس میں کس کی مرضی، کس کی رضا کار فرما ہے؟ یہ حدیث ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بالکل سیم بات یہی. تو یہ حدیث ہے. اصل میں یہاں پہ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی جو نالج ہے نا، کامل علم اللہ کا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جو ساری عمر مثبت کام کیے ہیں، اس کی نیت کیا تھی. ہمیں صرف اس کے کارنامے دکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے عمل دکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑھیا آدمی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی نیت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنگ میں لڑتے ہوئے ایک صحابی کو، مطلب صحابی کہا جائے گا، حضور کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آئے حضور کے پاس کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، فلاں شخص. حضور نے جہنمی ہے.
حدیثوں سے وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کتنا یہاں تک چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے بارے میں بات کہی کہ یہ کیسو کسرا کے کنگن پہنے ہیں. یہ دیکھیے کہاں تک چیزیں لکھی ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں جا کے جو فتح ہوا اس کے بعد پھر وہ کنگن انہیں پہنائے گئے. تو چیزیں تو کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ ہماری نیتوں کے حساب سے. جو آپ کا سوال ہے نا اس حدیث سے متعلق, آدمی برے کام کرتا جا رہا ہے ان میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کی جو اندر گلٹی ہے, اندر جو اس کے احساس ہے کس طرح سے میں چھوڑ دوں, وہ احساس اللہ رب العزت ابھار کے پھر اسے توبہ کی توفیق دے گا, اور اس کے بعد اس کی توبہ قبول کر کے آخری دنوں میں بھی اس سے ایسے کام لے لے گا کہ وہ جنت بھیج دیا جائے گا. اسی طرح سے جو لوگ اچھے کام کرتے جا رہے ہیں, اگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, نیت دکھاوے کی ہے, ریاکاری کی ہے, یا اپنی شوبازی کی ہے, تو وہ آخر میں ایسے کام کر بیٹھے, کیونکہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. انسان ہی تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرح سے فٹ ہوتی ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے حدیث. یہاں ایک سوال پھر ہے, اس کا مطلب کہ انسان کے جو عمل کا بیج ہے نیت کی شکل میں اس کے دل میں پنپتا ہے, اور تمام عمر اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کہ اس بیج سے اچھا پودا نکلنے والا ہے یا گلا سڑا خراب پودا نکلے گا. پوری زندگی کا دار و مدار اسی ایک جذبے, اسی احساس پر منحصر ہے, جیسے بھی آپ نے بتایا. بالکل, اصل میں بات میں نے بھی بتایا نا آپ کو کہ کوئی بھی عمل جو ہے اس میں دو چیزیں کام کرتی ہیں, اللہ کا اذن, اللہ کا حکم, اور ہماری نیت, ہمارا ارادہ. تو یہ دو چیزیں مل کے عمل بنتا ہے. تو جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے بنا نہیں کرتے, لیکن اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے ہمیں فری ول کے ساتھ بھیجا ہے. وہ چاہے تو روک سکتا ہے ہمیں, لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ امتحان لینا ہے اس نے, اس لیے ہمیں نہیں روکتا. ورنہ ہم چاہیں تو ہم تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو اللہ کا جو وہاں پہ اذن ہے, جو حکم ہے, وہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہے, تب وہ کوئی عمل ہوتا ہے. اسے ہی وہ پازیٹیو یا نیگیٹو بناتا ہے. اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے, لیکن ہم جو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے آگے وہ صرف اپنے اذن اور ارادے کی وجہ سے. ورنہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا تو کوئی بھی نہیں معاملہ بنتا اگر سارا کچھ اللہ کے حکم سے, اسی طرح سے سب چیزیں, مطلب ہمارا ارادہ ہی کوئی نہ ہو بیچ میں, ارادہ بھی اللہ کا ہو اور حکم بھی اللہ کا ہو, تو ہم تو بچ گئے پھر. نہ تو جنت دوزخ, نہ جزا سزا, کوئی آتا ہی نہیں. یہ ہمارے ہاں اصل میں غلط فہمیاں بھی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو فری ول دے کے ایک اختیار دے کے بھیجا ہے. دنیا میں جتنی ہماری 60 70 80 سال کی زندگی ہے اس میں ہمیں اختیار ہے, لیکن قیامت آتی ہے وہ سارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے. مختار عام اللہ ہوگا, وہاں ہماری کوئی نہیں چل پائے گی, وہاں صرف اللہ کی چلے. لیکن دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ہماری چلتی ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے, اس کی مشیت. جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا وہ یہاں کام آتا ہے کہ اللہ کی اپنی مشیت ہے, کیونکہ اس کائنات کو اس نے انسانوں اور جنوں کو امتحان کے لیے بالکل, اور اس مشیت پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں بندے کی مصلحت پوشیدہ ہے. بے شک, اگر ہم اچھا ہے تو کتنی بھی باتیں کر لیں, اصل میں یہ مسئلہ سلجھ نہیں سکتا. اسی لیے حضور نے کہا تھا کہ اس میں بحث مباحثہ نہیں کرنا. ہمیں پھر بھی لوگوں کو نالج تو دینی ہے نا کہ کیا کیا چیزیں. اصل میں عمل سے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے, پردے میں رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے. تقدیر جو ہے اللہ رب العزت نے اسے پردے میں رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محنت نہ چھوڑ دیں. یہ حضور سے پوچھا کسی نے تو حضور نے یہی بات کہی. تو محنت ہمیں کرتے رہنا ہے. اللہ نے جو چیز ہمارے اختیار میں دی ہے وہ عمل ہے, نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا ہے. بالکل, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس لیے اس پہ اندھا ایمان. یہ تو حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان کا معاملہ پوچھا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے, جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا, تو حضور نے یہ بات بھی کہ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. بالکل, تو یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم بحث نہیں کر سکتے, لیکن اس کی صفات ہمارے سامنے ہیں اور ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں. دل میں تو آتا ہے سمجھ میں, دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے, سوال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے اپنے سانپ اور بلی کی شکل میں کوئی دوسرے مخلوق بھی ہوتی ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے مرنے والا جو ہے تو وہ تو مر جاتا ہے, لیکن اس کی روح اس کے پریوار کو, اس کے بچوں کو, اس کے گھر کو دیکھتی ہے کیا؟ ان کو جاننا چاہیے. پہلا سوال ہے سانپ اور بلی. بلی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ مخلوق, ان میں کوئی اور مخلوق بستی ہے کیا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سالار بھائی. راشدہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج اللہ کا شکر ہے میرا فون مل گیا مجھے. جو مولوی ہیں اور وہ حکیم صاحب ہیں, ان سے مجھے خاص طور پہ سوال پوچھنا ہے. میرے 3 سوال ہیں باجی, غور سے سننا اور ان کا مطلب جواب بہت اچھے سے دینا. جی جی, پہلا سوال بتائیے. سوال ہے, ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے راشدہ صاحبہ, پہلا سوال بتائیے. ہاں باجی, ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہر سال نکلتا ہے,
اس کے لیے دوا اور دعا دونوں بتا دو. اور ایک ہماری خالہ صاحب کی بہو ہیں تو ان کے مطلب ہے نا پیٹ میں جب سے بڑا بچہ تھا تو ان کا مطلب ہے نا جب سے سوجن آئی تھی ان کے جسم میں تو ان کے آج تک ہے نا جسم تو میں سے سوجن اتر گئی لیکن پیر میں اتنی سوجن ہے ان کے کہ پنڈلی میں اور ران میں کوئی فرق نہیں لگتا. تو اس کے لیے بھی حکیم صاحب سے دوا دعا دونوں بتا لینا. اور ایک ہماری مامی ہے ان کے نا دل بہت دھوجتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی دعا بتا دو کہ ان کا دل دھوجے نہیں. یہ تینوں سوال کا جواب دے دو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے راشدہ صاحبہ, لوگ بھی سن رہی ہوں تو وہ سن لیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے. یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ سن رہی ہوں تو بہت بہتر ہے تاکہ اپنی بیماری کی نوعیت بھی جان لیں اور اس کا علاج کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, بہت جلد حاصل. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 5 سوالات ہیں ہمارے پاس. پہلا سوال جو سالار بھائی کا ہے بڑا دلچسپ ہے کہ سانپ اور بلی کیا ان کے اندر یا ان کے روپ میں کچھ دوسری مخلوقات بھی ہوتی ہیں؟ اصل میں کچھ جنات کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جو ہے سانپوں کے شکل میں رہتے ہیں اور اس طرح کے بھی اختیار ہیں کہ بلی کے جسم میں بھی جا سکتے ہیں. تو اور کوئی مخلوق اس طرح کی نہیں ہے. حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ جو سانپوں کی شکل میں بھی جنات رہتے ہیں. تو ان کا جو سوال ہے اس میں صرف ایک مخلوق یہ اس طرح کی, اور کوئی مخلوق اس طرح کی ہے نہیں ہے کہ وہ ان کے جسم میں جا سکے. چھوٹا سا سوال میری طرف سے بھی مجاز صاحب, اب سانپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص اسے مار ڈالتا ہے تو وہ جن کو مارنے کا قصوروار ہے, یعنی اسے گناہ سرزد ہوا, اس نے اللہ کی کسی مخلوق کو نہ سمجھ کر. بالکل, یہ تو حدیث سے ایک بار ثابت ہے کہ ایک صحابی نے ایک سانپ کو جو ہے نا وہ مار دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے, پوری روایت ہے وہ, کہ پہلے آواز دے کے کہہ دیا کرو کہ کوئی اور چیز ہے تو وہ نکل کے چلی جائے, اور اگر یہ مان لو سانپ ہے تو وہ تو موذی جانور ہے, اسے مارنے کا حکم ہے, لیکن پہلے آپ کہہ دیں تو اس کے پیٹ میں مان لو اس ٹائم جن ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ نکل کے جو ہے وہ نکل جائے, پھر آپ سانپ کو مار دیں, کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ. شیخ رمضان بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہمارا جو نواسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارا جو نواسا ہے ذرا سا وہ پڑھائی کے اس میں خیال نہیں کرتا ہے, ذرا سا چڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 11 سال بتائی عمر. اور دوسرا سوال ایسا ہے, ہاں, ہمارا جو نواسا کے جو یہ ہے نا اس کو پڑھائی پہ خیال نہیں کرتا ہے, اس پہ صرف ذرا سا. جی, آپ کا یہی ایک سوال ہم تک پہنچا ہے کہ 11 سال کا بچہ ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اس کے 11 سال نہیں, وہ 6 سال کا لڑکا ہے, 7 سال کا لڑکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. راشدہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, میرے بیٹے کی عمر 27 سال تھی, اس کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی اور 30 جنوری کو اس کا انتقال ہو گیا. بیوی پریگننٹ تھی اور 20 فروری کو اس کا بچہ ہوا ہے. کیا اس کی عدت تھی کہ نہیں تھی؟ اس کی عدت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. عدت نہیں تھی, کچھ لوگ بولتے ہیں عدت ہے, بچہ ہونے سے پہلے تک اس کی عدت ہے, ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں. کیا حکم ہے اس بارے میں؟ بالکل یہی حکم ہے قرآن کا, جو یہ بعد میں انہوں نے جملہ کہا ہے کہ حمل کی فراغت تک ان کی عدت تھی, چاہے حمل وہ 8 مہینے چلے اور چاہے وہ 2 دن چلے. اگلے دن بھی بچہ اگر پیدا ہو جاتا تو عدت ختم ہو جاتی. فروری میں ان کی عدت ختم ہو گئی. جی, اب سالار بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے؟ نہ, اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہیں تک تعلق رہتا ہے انسان کی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے, اس سے. بلکہ عالم برزخ میں جو روح ہیں وہ یہاں سے جو لوگ نیک اعمال بھیجتے ہیں ان کے لیے, تو وہ جو عالم برزخ کا مطلب جتنا بھی پیریڈ ہے اس میں وہ چیزیں کام آتی ہیں, بلکہ انتظار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی بھیجی ہوئی چیزوں کا. لیکن ان کا یہاں آنا یا ان کا بات کرنا یا ان کا دیکھنا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. ٹائیفائڈ کا علاج بتائیں. ٹائیفائڈ کے لیے انہیں 5 منقع صبح شام, صبح کو رات کو سوتے ہوئے اور صبح کو ناشتے کے ساتھ لے لیا کریں, اور کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. جو انفیکشن اندر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, بخار نہیں ہوگا. جی, انور بھائی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ انور بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے گھر پہ 17 سال کا بچہ غائب. ہاں ہم سن رہے ہیں. ہلو جی, بچہ غائب ہو گیا آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں 5 دن ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور کرے, غور سے سنیے گا. 5 دن ہو گئے, ابھی تک ٹھیک, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. زرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ اگر تو اپنا سوال بتائیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو مہندی کا پتا ہم لوگ یہ گھر میں لگایا جاتا ہے وہ والا یوز کرنا ہے کہ دوسرا؟ یہ سوکھا سوکھا. جی یہ دریافت کر رہی ہیں کہ وہ اس کو سکھا کر استعمال کرنا ہے. سوکھے پتے ملتے ہیں میری بہن دکانوں سے. آپ سکھانے میں تو آپ کو بہت دقت ہوگی, گندگی بھی ہو سکتی ہے, اوپر چھت پہ آپ ڈالیں گی تو سوکھے پتے ملتے ہیں 10-20 روپے کے بہت سارے آ جاتے ہیں, تو آپ سوکھے پتے لیں اور انہیں پسوائیں. جی 17 سال کا بچہ ہے, 5 دن سے غائب ہے, کوئی دعا بتا دیجیے مجھے. ہاں اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ 119 بار تو یا حفیظ پڑھیں اور 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت یا بنیہ سے شروع ہے وہ پڑھیں, اور تیسرا کلمہ پڑھیں ان کے گھر والے زیادہ زیادہ. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جہاں بچہ ہوگا اس کا پتہ لگ جائے گا وہ کہاں ہے. ایک کام یہ کریں, اگر یہ اندازہ ہے انہیں کہ وہ بچہ اپنی مرضی سے گیا ہے تو 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک تازے تالے پہ, بالکل نیا تالا لے کے اس پہ پھونک مار کے اسے کھولتے پانی میں ڈال دیں, چابی بند کر کے اسے, اور چابی اٹھا کے رکھ دیں, اور اس میں آگ جو ہے وہ مستقل جلتی رہے 2 دن 3 دن جب تک وہ بچہ واپس آئے. اگر وہ اپنی مرضی سے گیا ہوگا تو واپس آ جائے گا, اس ٹائم پھر وہ تالا نکال کے پانی میں سے اور اسے کھول دیں. دوبارہ سن لیں, 21 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اور پکتے ہوئے پانی میں ڈال دیں ہنڈیا میں, اور اس میں آگ کو جلائے رکھیں, باہر صحن میں لگا لیں جس سے کہ لکڑی لگاتے رہیں اس میں, اور جب وہ بچہ آ جائے تب وہ تالا کھول دیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. ریحانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریحانہ. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کی عمر 18 سال ہے, اس کا پڑھائی میں بھی من نہیں لگتا, اس کا دماغ تھوڑا چھوٹے بچوں کی طرح ہے, کچھ مطلب کمزور ہے اس کا ذہن. تھوڑا سا انتظار. نور جہاں صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہلو. جی ہلو. جی نور جہاں صاحب آپ کو سن رہے ہیں, سوال بتائیے. ہاں یہ میرا سوال ہے مولانا سے کہ جو مجبوری میں انسان کوئی چوری کر لیتا ہے اور اگر اس کو شرمندگی سے پیسے واپس نہیں کر رہا ہے تو کیا تحفے کے طور پر اسے واپس دیے جا سکتے ہیں؟ 3 سوال ہے میرے. ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ, دوسرا بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے جو مولانا آیت کریمہ پڑھنے کا بتاتے ہیں یا کوئی بھی 3 چیز 4 چیز پڑھنے کی بتاتے ہیں, اس میں ہر بار بسم اللہ, اگر انسان کے مجبوری میں 2 غسل ہو کرنے کے جنابت اور حیض, تو کیا ایک بار غسل کریں گے تو تینوں غسل ہو جائیں گے؟ یہ پوچھنا ہے مولانا سے. اچھے سوال ہیں, تھوڑا سا انتظار. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ تمام سوالوں کی جانب مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح دیکھتے رہیں گے راہ نجات. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. تقریباً 7 سوالات ہمارے پاس ہیں. ٹائیفائڈ کے بارے میں آپ نے بتایا, بہن کا جو سوال ہے راشدہ صاحبہ کا اپنی بہن کے تعلق سے, کہ ان کے پیروں پر اتنی سوجن ہے کہ وہ ران اور پنڈلی دونوں ایک جیسی لگتی ہے ان کی. جی جی جی, وہ اصل میں کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا ورم آ جاتا ہے کہ ہاتھی پیر کہلاتا ہے. وہ انہیں چاہیے کہ ایک تو پیروں پہ اپنے لپٹس کے پتے باندھیں, جو یو کی لپٹس کا لمبا والا پیڑ آتا ہے وہ چاروں طرف باندھ کے نا پیر پہ, اور کپڑا لپیٹ لیا کریں, سو جائیں, اس سے ان کا کافی ورم اتر جائے گا. تیسرا کام یہ کریں وہ کہ 3 انجیر روز کھایا کریں. اگر شوگر ہے تو رات کو بھگو دیں, پانی پھینک دیں, صبح کو کھا لیں. ایک کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے, مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, اور 1 چمچ دونوں ٹائم لیں, اور تیز گرم پانی, کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں, 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ ہمیں صورتوں سے پہلے پڑھنے جو قرآن میں اتری ہیں ان کا حکم ہے. ان چیزوں کے ساتھ پڑھنی, وہ دوسرا سوال بھی ساتھ میں ہو گیا. اور تیز گرم پانی میں نے بتا دیا الحمدللہ. جی خالہ کو دل ڈوبنے کی, یعنی دل بیٹھتا ہے, دل گھبراتا ہے ان کا, یہ پریشانی ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ روز پڑھیں, 150 بار صبح 150 بار شام, اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں, اور 7 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے, اور تھوڑا سا اپنا لعاب زبان سے لے کے اور ماتھے پہ لگا لیا کریں, یا دوسرا کوئی آدمی لگا دے جیسے تلک لگاتے ہیں. 3 دن تک یہ صبح شام یہ دم کر لیں اپنے اوپر, انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. جی اب ایک سوال ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 6-7 سال کا جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, ایک بچہ ہے جو 28 سال کا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کمزور ہے, یعنی وہ بچوں جیسی اس کے ذہنی حالت ہے. انہیں دونوں بچوں کے لیے تسبیح تو ایک ہی ہے, 6 سال کا ہو یا 28 سال کا, ربی جتنی علما, ایک تسبیح دونوں کو یاد کرا دیں. اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے 3 منقع روز دیں اسے,
اور سونف دم کر کے رکھ لیں 7 بار یا 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑی سی سونف پہ دم کر لیں, اس میں اور سونف ملاتی رہیں اور دن میں 2 یا 3 بار اسے آدھا چمچ سونف دیں, چھوٹے بچے کو بھی بڑے بچے کو بھی. اس سے ذہن کھلے گا انشاءاللہ. اب جو بڑا بچہ ہے 28 سال والا جس کا دماغ کم ہے, اسے آدھا اخروٹ پیس کر شہد میں ملا کے وہ چٹائیں روز, اور خمیرہ کوئی دماغ کا اچھا کوئی خمیرہ لے لیں, وہ خمیرہ اسے 1 چمچ روز دیں. غو زبان امری جدوار کر کے ایک خمیرہ آتا ہے کافی کمپنیوں کا, وہ لے لیں, آدھا چمچ وہ دے دیا کریں رات کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ ربی زدنی علما. سونف اسے بھی دیں بڑے بچے کو. جی قمر جہاں صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ قمر صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی بولے ہوں میں. جی جی ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے, بند کر دیجیے ٹی وی کی آواز. ہم معذرت خواہ ہیں, آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. فاطمہ صاحبہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, ذرا بلند آواز میں فرمائیے کیا کہہ رہی ہیں. ہاں باجی کوشش کریں گے آپ کو سمجھنے کی. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ طبیعت کے بارے میں پوچھنے والی ہمارے آدمی کی بھی طبیعت بہت کمزوری کا رکھتے ہاتھ آتا ہے, بہت درد ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے ہاتھ پاؤں میں مجھے جان بھی نہیں, کمزور لگتے مجھے ہاتھ پاؤں. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, ہاتھ پاؤں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دم نہیں ہے, بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. جی اگر بہت زیادہ کمزور ہیں, دانت وغیرہ بھی نہیں ہے, تو صبح کو 3 انجیر بھگو دیں اور رات کو پانی میں سے نکال کے انہیں زیتون کے تیل میں ڈال دیں, اور اگلے دن صبح کو نہار منہ 3 انجیر کھا لیں. صبح پانی میں بھگوئیں جس سے وہ ملائم ہو جائے, رات کو زیتون کے تیل میں بھگوئیں, اگلے دن کھلا دیں. اور ایک وہ کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ دن میں 3 بار انہیں کھلائیں. جوں کا دلیا کٹوا لیں بازار میں یا گھر پہ, اور 1.5 چمچ جوں کا دلیا رات کو دودھ میں پکا کے کھیر بنا کے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے فریج میں رکھ دیں, اور صبح وہ کھیر کی طرح انہیں ناشتے میں دیں. 1 ہفتے میں انشاءاللہ ان کی کمزوری دور ہو جائے گی. یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا, اسے دہرائیے ذرا. جو کا دلیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے, یہ جو تلبینہ کہلاتا ہے وہی ہے. جی یہی ہے, اسی طرح طریقہ بتایا تھا حضور نے کہ دودھ میں اس کی کھیر بنا کے رات میں اور اٹھا کے آپ رکھ دیں, تو جس سے کہ آپ کو ذائقہ اچھا لگے, اور اس میں آپ یا تو چھوارے کاٹ کے ڈال دیں یا منقع ڈال دیں یا شہد ڈال دیں, مطلب میٹھا کرنے کے لیے اسے, کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو ڈیولپ ہو جائے, اور صبح کو ناشتے کے ساتھ اسے لیں. بہت طاقتور چیز ہے, حضور کی بتائی ہوئی چیز ہے, سب سے بڑی ارشاد نبی ہے. بہن کا جو سوال تھا جو آپ نے بتا دیا ہے, قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے, آیات سے پہلے نہیں؟ نہیں آیات سے پہلے نہیں, بسم اللہ صورتوں سے پہلے پڑھیں. جی اگر 2 غسل واجب ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نیت اصل میں ایک ہی بار میں ہو جائیں گے دونوں غسل واجب. وہ اصل میں بہت زیادہ وضاحت سے انہوں نے بتائی نہیں بات. میرے خیال میں انہیں پاکی کا اور جنابت کے دونوں غسل کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ تو جنابت سے دور رہو. تو انہیں یہ چاہیے کہ میری رائے یہ ہے, مطلب اس آیت کے حوالے سے, کہ یہ جنابت کا غسل کر کے اس کا پاکی کا غسل کر کے اس کے بعد پھر جنابت کی طرف آئیں, تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. ویسے دونوں غسل ایک نیت سے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اب تک کے ہمارے تمام سوالات ہم نے ان کا احاطہ کر لیا. اب ایک بار پھر آ رہے ہیں مجاز صاحب, اس دوران کے کچھ کالز ہمارے پاس آئے, چلیں رابعہ سے بات کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے. رابعہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مطلب پیر میں نا درد ہوتا ہے, دونوں پیر میں, وہ ٹھنڈا رہتا ہے ہمیشہ, جیسے کولر ہو یا پنکھا ہو, اس کی ہوا ٹھنڈی گرمی کبھی ہو تو پیر میں ٹھنڈا لگتا ہے. شوگر تو نہیں ہے رابعہ؟ جی شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چاہے کتنا بھی گرمی ہے بہت ٹھنڈا ہے. میرے 20 سال کا لڑکا ہے, اس کو تھوڑا پڑھائی میں نہیں لگتا ہے, بہت شوق سے بیٹیک کر رہا تھا, اب کر رہا, مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کتنا بڑا لڑکا؟ 3 سال کا بچہ ہے جس کا پڑھائی. کیا عمر بتائیے آپ نے؟ 20 سال. 20 سال کا بچہ ہے. جی 20 سال کے بچے کے لیے یہ چاہیے کہ منقع, بادام اور کالی مرچ, 5 منقع 5 بادام 3 کالی مرچ روز رات کو انہیں دیں, جس سے ان کا دماغ شارپ ہو جائے. اور ربی زدنی علما 1 تسبیح, لا حول ولا قوت الا باللہ 1 تسبیح, یہ 2 تسبیح اسے بتا دیں. اور نماز کی پابندی کرائیں, چاہے فرض پڑھ دیں شروعات میں, پھر جب دل لگنے لگے گا تو زیادہ وہ کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھائی جب بھی شروع کرے بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. گھر میں کتاب کھول کے بیٹھے, ٹیوشن میں کتاب کھول کے بیٹھے,
اسکول میں کلاس میں کتاب کھول کے بیٹھے تو وہ اپنی آیت یاد کر لیا کرے، اقرا بسم ربک الذی خلق، شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے، تو یہ سمجھے کہ میرے لیے اتری ہے. بہت دل لگے گا جب بسم اللہ پڑھ کے پڑھائی شروع کرے انشاءاللہ. ذاکر بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذاکر بھائی. اپنے جو علم غیب سے جو آپ کے مطابق ہے جو بات، تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو تقدیریں لکھتا ہے وہ جو علم غیب سے لکھتا ہے، اگر جو اپنی مرضی سے لکھتا ہے تو رجا سجا کس لیے؟ علم غیب ایک آدمی کے تقدیر میں نماز لکھی ہوتی ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، لکھتا ہے اللہ اپنی مرضی سے، تو اپنی علم غیب سے لکھتا ہے کہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے؟ ٹھیک ہے جی مجاز برابر ہے جی. اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذاکر بھائی؟ نہ اس کے سوال یاد ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جی مجاز صاحب. یہ تو اصل میں انہوں نے شاید پورا پروگرام دیکھا نہیں، ورنہ شروع میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے فکس نہیں کیا، بلکہ روحوں کو بنا کے دیکھا کہ کون سی روح کیا کرے گی، وہ لکھا ہے. مطلب میں نے مثال بھی دی تھی کہ پروڈیوسر صاحب ہمیں شوٹ کر لیں کل کا پروگرام اور پھر وہ بتا دیں کہ بھائی کل کو یہ ہے، تو یہ پروڈیوسر صاحب کی مرضی تھوڑی ہے اس میں، بلکہ تو ہمیں فری ویل کے ساتھ بٹھا دیا انہوں نے کہ جو ہم بولیں گے اسے شوٹ کر لیں گے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے روحوں کو بنا کے دیکھا کہ 60-70 سال کی زندگی میں کیا کیا کریں گی، یا کسی کی عمر 1200 سال یا کسی کی 1400 سال یا کسی کی، وہ اللہ رب العزت نے لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زبردستی لکھ دیا، پھر تو معاذ اللہ پھر تو اللہ ناانصاف ہے کہ پھر تو ہمارے اوپر تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا، نہ جزا سزا کا نہ دوزخ جنت کا، پھر تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا اگر اللہ زبردستی ہم سے سب کام کرا دے. نماز کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ رب العزت نے فری ول کے قرآن میں آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ چاہے ہم اللہ کو مانیں چاہے انکار کر دیں، تو یہی معاملہ ہے سب چیزوں کا کہ ہم دین کے معاملے میں بھی چاہے ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں یہ فری ول پہ ہے. وہاں حساب کتاب ہوگا کہ ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی جب اللہ نے حکم دیا تھا. اب ہم کیا چیز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس میں اللہ کا صرف اذن ہے، مطلب حکم ہے، ارادہ ہمارا ہی ہے، اسی ارادے کی بنا پہ ہمارا جزا و سزا اسی عمل پر اور ارادے پر. اب رابعہ صاحبہ کا جو سوال ہے، ان کے پیروں میں پیر ٹھنڈے رہتے ہیں. ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ 5 پتی زعفران کھانے کے بعد 1 گھونٹ پانی سے لیں صبح شام، اور 5 منقع اور 5 کاجو روز کسی بھی ٹائم چبا لیں، سادے کاجو ہیں وائٹ والے، اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چمچ دونوں ٹائم کھائیں کھانے کے بعد، اور 1 چمچ شہد پیئیں گنگنے پانی میں صبح شام. انشاءاللہ ان کی رگوں میں جو خون کا سرکولیشن کم ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا، اور یہ سارے درد ان کے ختم ہو جائیں گے، ٹھنڈا پن بھی ختم ہو جائے گا. جی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. جی. ثانیہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ثانیہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو جی فرمائیے. جی 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 بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے گھبراہٹ اور گھٹن ہوتی ہے مجھے، اور کوئی چیز ہے کہ جی ٹھیک ہے. سریا صاحبہ آپ بتائیے. ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا ہمارا بچہ بڑا 15 سال کا ہے، وہ بہت شرارتی کرتا ہے، کام پر بھی دھیان دیتا نہیں، نماز کو جاتا نہیں، پڑھائی میں بھی دھیان دیتا نہیں، نہ انہیں ایسا کر رہا ہے، بہت شرارتی ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے. ایک چھوٹا سا بریک اور لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سائرہ اور شعیب دونوں ہمارے ساتھ ہیں. شعیب بھائی تھوڑا سا انتظار. سائرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے نا بچے 3 بچے میرے بڑے، ایک 22 سال کی لڑکی ہے اور 21 سال کا لڑکا ہے، اور وہ لوگ مطلب بالکل نہ میری بات نہیں سنتے. کچھ نوکری دھندا کرو کچھ سنتے نہیں ہے وہ لوگ، اور مطلب بس صبح سے نکل جاتے رات میں آتے اپنے دوست یاروں میں گھومنا پھرنا لگا رہتا ہوں. تو لوگ بالکل بھی میری بات نہیں سنتے، اور گھر کے حالات بھی بہت خراب ہے. میکے جو ہوں ہسبینڈ بھی نہیں ہے میرے، بہت تکلیف. یہ جو آپ نے آخر میں بات کہی یہ بہت اہم فیکٹر ہے. اگر آپ کے شوہر ہوتے تو شاید ایک عمر کے بعد جو ہے وہ والدہ کا رول تربیت میں تو کم ہو جاتا ہے، باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. یہاں شاید وہ کمی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں سن رہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. شعیب بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شعیب بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी جی میرا یہ سوال ہے. جی سن پا رہے ہیں؟ जी सवाल बताइए. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ابو جو ہیں ڈاکٹر ہیں. ابو جو ہیں ڈاکٹر ہیں. جی. تو ابو کماتے بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہو پاتی ہے. ٹھیک ہے. کمائی میں بہت ہے لیکن برکت نہیں ہو پاتی. جی جی غور سے سنیے, آپ کے سوال کو سے ہی بات آگے بڑھا رہے ہیں. برکت نہیں ہے. اصل میں انہیں ایک تو نمازوں کی پابندی دیکھیے, اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو تو نمازوں کی پابندی کریں, اور کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو گھر میں, یا قرآن وغیرہ دب کے نہ رکھا گیا ہو اور چیزوں کے نیچے, یہ ساری چیزیں پہلے چیک کر لیں. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ پڑھنا شروع کریں نماز کی پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ برکت شروع ہو جائے گی. یہ دیکھ لیں کہ کوئی حرام کام گھر میں نہ ہو رہا ہو, کہ عورتوں پہ ظلم جیسے بے انتہا غصہ یا الٹی سیدھی بات یا بیاج پہ پیسے لینا, یا کوئی قرآن دب نہ گیا ہو کسی چیزوں کے نیچے, تو انشاءاللہ یہ معاملہ نمٹ جائے گا. جی بچے باتیں نہیں سنتے, بچے بڑے ہیں جیسے انہوں نے بتایا 22 دو کا سوال تھا یہ کہ دونوں لوگوں کو یہ چیز جو میں چیزیں بتا رہا ہوں, کہ ایک تو اپنے بچوں پہ جب وہ سوتے ہوئے ہوں رات کو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے بچوں پہ دم کریں, اور 21 بار سورہ اخلاص, 3 بار درود, 21 بار قل هو اللہ احد والی صورت بسم اللہ کے ساتھ, اور 3 بار پھر درود شریف پڑھ کے پائنتوں کی طرف کھڑے ہو کے ان پہ دم کریں. اور ایک آیت سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اس کا ورد رکھیں. ایک سورہ احقاف ہے 46 نمبر سورت, اس کی 15 نمبر آیت کا ورد رکھیں, انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے. دوسری لیڈی کا جو سوال تھا کہ ان کا کاروبار وغیرہ کا مسئلہ ہے, بچے کام وام نہیں کرتے, انہیں یہ چاہیے کہ 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام, یہ ورد کریں اور نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کریں. اور ایک جو حضور نے دعا تلقین فرمائی ہے, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک, اس کا ورد رکھیں, انشاءاللہ کام سیٹ ہو جائے, بچے کچھ نہ کچھ سیٹ کر لیں گے اپنا. ثانیہ صاحبہ کا سوال, جو آخری سوال اب تک ہمارے پاس ہے, کہ گھبراہٹ اور گھٹن ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 150 بار صبح, 150 بار شام, اور ایک سورہ رات کی 28 نمبر آیت کا حصہ ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, اس کا بھی رکھیں, کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. ایک آملے کا مربع روز رات کو سوتے ہوئے لیں, آدھا چمچ زیتون کا تیل صبح شام, اس سے گھٹن ان کی ختم ہو جائے گی اور گھبراہٹ بھی. جی اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں. مجاز صاحب ایک بار پھر تقدیر کی جانب آتے ہیں. ایک بار لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں. حالانکہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں, انہیں بھی آزمائش میں مبتلا کیا. انہوں نے کہا جاؤ ایک میرے بندے سے ملاقات کرو, فلاں فلاں جگہ پر انہوں نے بتا دیا, اور یہ بھی بتایا کہ جس جگہ پر وہ بے جان مچھلی اس میں جان آ جائے گی, وہ سمندر میں چلی جائے گی, وہ شخص وہیں پر ملیں گے تمہیں. حضرت خضر کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا ایک شرط ہے میری, کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. اب وہ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں. ان کے پاس وہ ایک وہاں کشتی تھی, جہاز تھا, کشتی تھی. اس کشتی میں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب کشتی والے نہ ان سے پیسے لیتے ہیں نہ معاوضہ لیتے ہیں, لیکن حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں, اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, اتنے بھلے لوگ تھے, انہوں نے ہمیں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی. انہوں نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو خیر اس کے بعد وہ چلتے چلتے پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اور وہ چھوٹا بچہ ہے لڑکا, اس کو مار ڈالتے ہیں, وہ قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کیا کیا, بے قصور کو قتل کر دیا. کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے, یا جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قصبے میں ایک جگہ پر پہنچتے ہیں, قریے میں, اور وہاں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے, لیکن کوئی ان کو کچھ کھانے کو دیتا نہیں ہے. اب ایک دیوار جو شکستہ تھی, ٹوٹ رہی تھی, وہ اس کو صحیح کر ڈالتے ہیں, اس کو بنا دیتے ہیں, تعمیر کر دیتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا, اوپر سے آپ نے ان کی دیوار بھی جو وہ ٹھیک ٹھاک کر دی. انہوں نے کہا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے. اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں کہ ان تینوں باتوں کے پیچھے کیا تعویل تھی. پہلا یہ تھا کہ وہ جو کشتی تھی وہ بہت نیک لوگوں کی تھی, اور آگے جو وہاں حاکم تھا وہ ہر اچھی کشتی لے لیتا تھا, غریب لوگوں کی کشتی تھی, تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا کہ وہ بچ جائے. دوسرا وہ لڑکا جو تھا وہ بہت نالائق تھا, اور وہ سرکش نکلتا, اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کرتا, اس کے والدین بہت نیک تھے, تو اللہ ان کے بدلے میں ان کو ایک بیٹی دے گا جو کہ بہت اچھی ہوگی. اب تیسرا جو سوال تھا تمہارا کہ وہ دیوار میں نے کیوں بنائی, وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے والد بہت نیک تھے, اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وہاں ایک خزانہ رکھا تھا.
میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وہ بچے جب بڑے ہوں تب وہ اپنے والد کی وہ میراث یا وہ خزانہ وہاں سے نکالیں. تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ایک عام انسان نہیں جانتا. اللہ کے علم پر بھروسہ رکھنا، اللہ کے غیب پر بھروسہ رکھنا، اس کے وجود پر، اس کے قوت، اس کے اختیار پر، اور جبر و قدر اسی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. جی یہ اصل میں یہ سارا واقعہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ جو آپ لفظ اس پروگرام کے بیچ میں استعمال کر رہے تھے نا، مشیت، یہ ہے وہ اللہ کی مشیت، اور ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ بظاہر تو وہ چیزیں اب نئی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں، وجہ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے نقصان ہو گیا. اب اس چھوٹے سے نقصان سے کتنا بڑا نقصان ان غریب لوگوں کا بچ گیا کہ ان کی کشتی بچ گئی، ورنہ وہ کشتی ان کی لے لیتا بادشاہ. تو ہمیں اپنے ہر نقصان کے پیچھے سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوگی، کسی بڑے نقصان سے بچایا ہوگا. اسی طرح اس بچے کا آپ اگر نیک ہیں تو آپ کی حفاظت اللہ کرتا ہے. وہ بچہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے بے حرمتی کا سبب بنتا تو اللہ نے اسے وہی نمٹا دیا. تو کوئی بچے جو مرتے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تیسرے وہ جو دیوار بنائی، اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے آب و اجداد میں کوئی نیک تھے کئی پیڑھیوں پہلے، ماں باپ کا ذکر نہیں ہے وہ. آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی پیڑھیوں تک کی اللہ حفاظت کرتا ہے، وہاں ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت. تو اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ تمہارے تمام اعمال کے پیچھے میری مشیت ہے. بالکل، اور اسی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر بھروسہ رکھنا یہ ایمان ہے. بہت شکریہ وجاہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تعلق سے، کچھ اور رہنمائی ناظرین آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت لیتے ہیں. زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. آپ زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.